बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टारिश के ख़ुसूसी प्रोग्राम राहत है रमज़ान में खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज जैसा कि माशाल्लाह 24वां रोज़ा है और हमारी आपकी इस मुलाकात का सिलसिला यकुम रमज़ान को शुरू हुआ था और इतनी जल्दी जो है 24वां रोज़ा भी आ गया। अभी ऐसे जैसे कल की ये बातें थी कि रमज़ान जो है वो स्टार्ट हुआ था और यही कहेंगे हम जिस तरह से ये रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला है कि ये महीने को इस वक्त को इसी इधर ही कैद कर लिया जाए ताकि हम हमेशा अल्लाह ताला की रहमत समेट सके इस बाबरकत महीने से। खैर, हमारी बातें चलती रहेंगी, गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन अभी हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़ करते हैं और आगाज़ हम करते हैं तिलावत कुरान मजीद से। जी, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत आवाज़ थी। बिल्कुल। और कसीम, जिस चीज़ का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया जाए तो बरकतें वहाँ पे आ जाती हैं, नाजिल हो जाती हैं और इस कदर रहमतें आ जाती हैं कि हमारा संभालना मुश्किल हो जाता है। जी, तो इससे अगला हमारा सेगमेंट होता है नात का। तो जी, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आशिकों आशिकी का मज़ा गया, आशिकों आशिकी का मज़ा गया, मुस्तफ़ा से लगी का मज़ा गया, आशिकों आशिकी का मज़ा गया, मुस्तफ़ा से लगी का मज़ा गया। बोले जिब्रील तलवों को यूं चूम कर, बोले जिब्रील तलवों को यूं चूम कर, बोले जिब्रील तलवों को यूं चूम कर, आज तो नौकरी का मज़ा गया, आज तो नौकरी का मज़ा गया,
مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا، عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ پیچھے ہر ہے تو آگے ہے بنے علی، پیچھے ہر ہے تو آگے ہے بنے علی، پیچھے ہر ہے تو آگے ہے بنے علی، باوفا معتدی کا مزہ آ گیا، باوفا معتدی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا، عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا۔ میں بھی تھا تھے فرشتے بھی حاکم وہاں، میں بھی تھا تھے فرشتے بھی حاکم وہاں، میں بھی تھا تھے فرشتے بھی حاکم وہاں، باخدا حاضری کا مزہ آ گیا، باخدا حاضری کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا، عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا، عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ، کیا ماشاء خوبصورت اللہ۔ آواز تھی شبنم کی۔ بالکل۔ جی تو ناظرین، اچھا قسیم، ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس طریقے سے کریں گے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں بڑھتی ہیں، لیکن ایک اور بھی چیز ہے جو بانٹے تو بڑھتا ہے، وہ ہے ہمارا مال۔ یعنی کہ اگر ہم اپنے پیسے صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ ہمارا ایک ایلوژن ہے کہ وہ کم ہو رہا ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے مال میں اتنی برکت ڈال دیتے ہیں، جتنا آپ نکالتے ہیں اس سے ڈبل ٹرپل آپ کو مل جاتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ جب صدقہ کریں، خیرات کریں اور اللہ کی راہ پہ خرچ کریں، کسی کو دیں، کسی کی مدد کریں، تو یہ محسوس نہ کریں کہ آپ کے مال میں جو ہے نا کمی ہو رہی ہے۔ جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیں، خرچ کریں، کسی کی مدد کریں، غریب کی، مسکین کی، مسافر کی، یتیم کی، بیوہ کی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کیٹیگری اسلام بھی، قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کریں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ مستحق ہوتے ہیں۔ تو یہی ہمارا آج کا موضوع ہوگا کہ ہم بات کریں گے زکوٰۃ اور صدقات پہ، کہ زکوٰۃ کب لاگو ہوتی ہے، کتنے مال کے اوپر لاگو ہوتی
ہوتی ہے صدقہ کیا چیز ہے, صدقہ کون کون سی عمل کریں تو وہ صدقہ کہلائے گا, صدقہ کے کتنے اقسام ہیں, اسی پر ہم بات کریں گے. اور جو ہے ہمیں جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ مولانا صاحب ہوں گے, مولانا عماد الاسلام. وہ جو ہے ہمیں اس کے بارے پراپرلی گائیڈ کریں گے, بتائیں گے, کیونکہ قسیم جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ صدقہ کر دیا, شاید ہم نے پیسے دے دیے تو صدقہ ہے. صدقے کے بھی بہت ساری اقسام ہیں. صدقہ جاریہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے کسی کے لیے کہیں کسی جگہ پہ پانی نہیں ہے, پانی کی قلت ہے, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, آپ نے وہاں پہ کولر لگوا دیا, آپ نے مسجد بنوا دیا, آپ نے مدرسہ بنوا دیا, وہاں پہ قرآن پاک رکھوا دیا, وہاں پر پنکھے لگوا دیے, وہاں پہ آپ نے لائٹس لگوا دی, اور جو چیز ایسی جگہوں پہ کم ہے اس کو آپ نے جو ہے وہاں پہ میسر کرا دیا, تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. جب تک چیزیں چلتی جائیں گی آپ کو اس کا اجر جو ہے وہ ملتا جائے گا. اور سب سے بڑا جو صدقہ جاریہ ہے وہ ایک انسان کے لیے اس کی نیک اولاد ہوتی ہے, کہ وہ لائف ٹائم تک جب تک وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے گی, کوئی بھی نیک کام کرے گی تو اس کا جو اجر ہے ماں باپ کو جو ہے مر کے بھی جائے گا. ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے, لیکن اولاد نے اگر اچھا کام کیا ہے اور کسی کی مدد کر رہے ہیں, کسی کی بھلائی کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ اچھا بول رہے ہیں, اس کا بھی جو صدقہ جاریہ ہے ان ماں باپ کو اللہ جو ہے وہ پہنچا دے گا. بالکل نایاب, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. جیسے کہ آپ نے بھی پنکھے اور پانی کا ذکر کیا, حتیٰ کہ آپ کسی راستے میں کسی مسافر خانے پہ یا کسی جگہ پہ آپ درخت لگا دیتے ہیں, اور وہ درخت کی چھاؤں پہ کوئی مسافر بیٹھتا ہے, کوئی بیٹھتا ہے, اگر وہ دعا دیتا ہے تو اس کا ثواب بھی آپ کو پہنچے گا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو. تو یہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں. اسی حوالے سے اگر ہم احادیث کی روشنی میں زکوٰۃ کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا, قیامت کے دن اس کا مال ایک زہریلے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور جو اسے کاٹے گا. لیکن یہ اہمیت ہے زکوٰۃ کی قرآن مجید میں اور احادیث کی روشنی میں. زکوٰۃ دینا صرف عبادت نہیں بلکہ معاشرتی اور اقتصادی ترقی کا ذریعہ بھی ہے. بالکل, دیکھیں نا, آپ جب ایک چیز کسی کو صدقہ کر رہے ہو, کسی کو اللہ واسطے دے رہے ہو, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا بھی بھلا ہو رہا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی کپڑے ہیں, آپ نے نئے کپڑے لے لیے ہیں, پرانے کپڑے آپ نے کسی کو دے دیے, اس کا بھی تن ڈھانپا جائے گا. اور جو چیز آپ نے لیا, آپ صاحب استطاعت ہیں, صاحب حیثیت ہیں, تو آپ کو چاہیے, اسپیشلی قسیم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ انتہائی رد کی ہوئی چیز جو ہے نا لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں کہ آپ یہ لے لیں, اپنے کام بھی نہ آئی ہو, اور اس کو یوز کر کے ہر طریقے سے اس کا برا حال ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں جی ہم نے تو وہ کسی کو دے دیا. ایسے نہیں کرنا چاہیے, آپ اس کو اس حالت میں دیں کہ اگلا بندہ بھی وہ ہے جو استعمال کر سکے, اور تاکہ آپ کو دعا دے سکے. اور جو ہے زکوٰۃ, آپ کو پتہ ہے اسلام کے جو ہے 5 بنیادی ارکان ہیں, اور اس میں زکوٰۃ ایک مین ایلیمنٹ ہے, ایک مین ارکان ہے اسلام کا. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اور اس طریقے سے. تو زکوٰۃ جو ہے یہ رمضان میں فرض ہوتی ہے مسلمانوں کے اوپر. آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے اس میں سے کچھ پرسنٹیج نکلوا کے آپ نے, غالباً 2.5% ہوتا ہے, وہ آپ نے جو ہے زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے. اور لیکن قسیم یہاں پہ ہم نے بڑے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو لوگ اپنے مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, کسی کو کچھ نہیں دیتے. اور ایک اور بات, کچھ لوگ تو اتنے خدا ترس ہوتے ہیں کہ ان کا دائیں ہاتھ دے رہا ہوتا ہے, ان کے بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس نے کچھ کیا ہے, کوئی اس نے سخاوت کی ہے, کوئی صدقہ کیا ہے, کوئی خیرات کیا ہے. لیکن کچھ لوگ دکھاوا بھی کرتے ہیں. جیسے کہ آج کل ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک اگر رمضان کی کوئی راشن کسی کے گھر دے دیا تو پہلے وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, پھر اس کو پکڑا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ اگلے بندے کی بھی عزت نفس ہے, وہ مجنو کر رہے ہوتے ہیں, بالکل مجروح کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں, اور کبھی ایسی تو بہت ساری سیلفیز آج کل, چونکہ ڈیجیٹل کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا پہ ہر چیز چٹکیوں میں جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی ایسی سیلفیز میں دیکھا ہے کہ وہ جو راشن لے رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز, خواہ چادر دے رہے ہیں, خواہ سوٹ دے رہے ہیں, کوئی جوس کا ڈبہ ہی دے رہے ہیں, اس کی آنکھوں میں کبھی آپ نے بے بسی دیکھی ہے؟ ایسے ہی دیکھ کے انسانیت شرما جاتی ہے کہ آپ ایک ادنا سی چیز دے رہے ہو اور آپ اس طریقے سے جتا رہے ہو کہ جو ہے یہ ہم بہت بڑا احسان کر رہے ہیں اگلے کے اوپر. تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں دوسروں کا بھی حصہ رکھا ہے, ان کو بھی دیں. بہت سے جو ہے یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کی جو اتنا نہیں افورڈ کر سکتے, اور اسپیشلی یتیم, بیوہ, مسکین, مسافر. کیونکہ دیکھیں مسافر میں بعض اوقات کوئی بہت امیر بندہ بھی جا رہا ہے, سفر کر رہا ہے, مسافر ہے وہ, تو
ایسی ایمرجنسی پڑ جاتی ہے سفر کرتے ہوئے کہ انسان جو ہے نا پریشان ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسافروں کے اوپر بھی خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کا بھی خیال رکھو, اور اسی لیے کہا ہے کہ جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہو تو روزہ تک معاف ہے سفر میں. آپ بعد کے دنوں میں یہ گنتی پوری کر سکتے ہیں. تو کیونکہ جب آپ سفر کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ سفر میں آپ کے ساتھ کیا بنے گی. آپ مسافر ہیں, بعض اوقات جو ہے چور ڈکیت راستے میں پڑ جاتے ہیں اور وہ چیزیں آپ سے لوٹ لیتے ہیں, ڈکیتی کی واردات کر دیتے ہیں. ایسے یہ نایاب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ہمارے جو ٹاپک ہے وہ زکوٰۃ اور صدقہ ہے, صدقے کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہو تو اس کے بدلے میں تمہیں 2 روپیہ دوں گا, یعنی اگر تم دگنا تمہیں مال میں تمہارے اس کے بدلے دوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کو لے کے فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ رات اور دن چھپ کر اور ظاہر ہو کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا اجر اللہ کے ہاں, یعنی اللہ خود ان کو چاہے جتنا مرضی نواز دے وہ اللہ پہ بات دے. اس کے بعد صدقہ جاریہ کی مثالیں جیسے کہ آپ نے بھی دی ہیں, مسجد یا مدرسہ بنوا دینا یہ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہوتا ہے. یتیموں اور بیواؤں کی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ جاری میں. اس میں ایک بڑا ہے کہ علم سیکھنا, یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے, کیونکہ رزق یا دولت ہے وہ لوگ آپ سے چھین سکتے ہیں, آپ سے جا سکتی, لیکن جو علم ہے ایک واحد چیز ہے جو لوگ آپ سے نہیں چھین سکتے جتنی مرضی وہ کوشش کر لیں. تو یہ صدقہ جاریہ کے حوالے سے آپ کو میں نے بتا دی. اس کے بعد میرے خیال سے نایاب ہمارے مولانا صاحب لائن پہ ہیں تو ان کو آپ اناؤنس کریں. جی, مولانا عماد الاسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اسی ٹاپک پہ ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم مولانا صاحب اور خوش آمدید. جی, کوئی ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارا مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا. اچھا قسیم, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو 2 روپے جو ہیں وہ اس سے نواز دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, اور کون ہے جو مجھے قرض دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کون ہے جو مجھے قرض دے. اب سن کے ہماری کیا اوقات کہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرض دیں. جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں نا یہ فقط معاذ اللہ ہم نے کسی کو یہ چیز دی, تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پہ پھر واجب ہو جاتا ہے, فرض ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کو بڑھا چڑھا کے آپ کو واپس کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی ایسی چیز نہیں رکھتا. اس کو صرف ہماری نیت چاہیے, ہمارا خلوص چاہیے, ہمارا پیار چاہیے, ہماری بندگی چاہیے, اس کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے. اگر عبادت کی بات کریں تو عبادت کریے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایک لمبی چوڑی فوج جو ہے فرشتوں کی بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو جو دن رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب بنایا تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ ڈال دیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ وہ پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو کہ میں نے اپنا نائب ناظم بنایا ہے. تو جو ہے اسی پہ جو شیطان ہے اس کو آ گیا, ایگوئسٹ ہو گیا, اس نے کہا کہ یہ مٹی کا پتلا بنا رہے ہیں اور یہ آپ کا نائب ناظم ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں. تو جو ہے پھر شیطان نے اسی لیے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, اور وہ پھر ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, ایک علیحدہ ٹاپک ہے, وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں گے. لیکن کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے پیار سے بنایا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا انسان ہونے کے ناطے فرض ہے کہ چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اور سب سے جو ہے اشرف المخلوقات بھی تو ہم انسان ہی ہیں. تو لیکن قسیم یہاں پہ میں بڑے دکھ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی, چونکہ ہم موبائل پہ زیادہ تر چیزیں دیکھتے ہیں, کبھی جانوروں کو آپس میں محبت کرتے دیکھا ہے آپ نے, جانوروں کو ایک دوسرے کا احساس کرتے دیکھا ہے. ابھی کل میں ایک ریل دیکھ رہی تھی, اس میں پانی کا ایک نا نالا سا جا رہا تھا, اس میں سے ایک مچھلی نا خشکی کے اوپر آ گئی تھی. پانی میں سے ایک سانپ نکلا ہے, اس نے اس مچھلی کو اپنے حصار میں لے کے نا اس نے اس کو پانی میں دھکیل دیا. تو یقیناً اگر شاید وہاں پہ کوئی مجھ جیسا انسان ہوتا تو اس مچھلی کو پکڑ کے تو پکا کے کھا لیتا, ٹھیک ہے, اور کہتا کہ جناب ہو مجھے تو مچھلی مفت کا شکار مل گیا. تو یہ چیز ہے. آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں جی جانوروں میں ایموشنز نہیں ہوتے, احساسات نہیں ہوتے, جانور جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم انسان ہیں, ہم میں ایموشنز ہیں, ہم روتے ہیں, ہم ہنستے ہیں, لیکن جانوروں میں بھی یہ چیزیں شامل ہیں. اور میں سمجھتی ہوں انسانوں سے زیادہ جانوروں میں یہ چیزیں ایموشنز ہوتے ہیں. بالکل نایاب, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو اسی حوالے سے جو ہم زکوٰۃ اور صدقے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو اسی حوالے سے مجھے ایک اور حدیث میرے ذہن میں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو وہ اعمال تو نہیں کرے گا سوائے 3 چیزوں کے
اس کے تمام اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ جیسے کہ آپ نے پہلی بات کی صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کے بعد نیک اولاد اور دوسرا نفع بخش علم. یہ دعائیں کرتی رہتی ہیں آپ کے مرنے کے بعد بھی. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں. تو یہ ایسی 3 چیزیں ہیں اور یہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ ہر انسان کو یہ چاہیے کہ ان کو حاصل کرے اور ان سے دوسرے لوگوں کو استفادہ حاصل کرے. اب جو ہم زکوٰۃ اور صدقات کی بات کر رہے ہیں تو اس جدید دور میں اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہوگا جو ہمارے ناظرین دیکھنے والے کہ اس جدید دور میں زکوٰۃ اور صدقے کی اہمیت کیا اور آج کے معاشرے میں زکوٰۃ اور صدقہ دینے کے طریقے کیا ہیں. اب یہ ان کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا تو ان کو میں کلیئر کرتا چلوں کہ صدقات یا زکوٰۃ ہم ایسی فلاحی تنظیموں کو دے سکتے ہیں جو عام عوام کی یا جو غریبوں کی ہیلپ کرتی ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. فلاحی تنظیم جیسے کہ ہم ایدی صاحب کو دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے ایمبولینس بنائی، ان کے یتیم خانے ہیں، بچوں یتیم شفا سینٹر، مطلب اس طرح کی کافی ساری ہیں جن کو ہم اگر گننے بیٹھ جائیں تو ہمارا پروگرام گزر جائے گا. اور قسیم یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ کی بات میں ایڈیشن کرنا چاہوں گی. بہت سارے آج کل کے دور میں پاکستان میں ایسے ہاسپٹلز ہیں جو فلاحی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی چیریٹی سے، آپ کے ڈونیشنز کے ساتھ چلتے ہیں. آلدو کہ وہ پرائیویٹ بھی ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ جو غریب مستحق لوگ ہوتے ہیں آپ کی چیریٹی سے وہ لوگ جو ہیں وہ فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. دل کھول کے جو ہے ایسے ہاسپٹلز کو، ایسی NGOs کو جس میں بیواؤں کی مدد ہو رہی ہوتی ہے، جیسا کہ ایدی سینٹر ہے، ان میں دل کھول کے چیریٹی کریں اور تاکہ جو بہت سارے غریب لوگ ہیں جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے وہ جو ہے آپ ان کے لیے وسیلہ بن سکیں. جی تو قسیم اگلا کیا کہہ رہے تھے آپ؟ دوسرا اس کے حوالے سے اگر ہم قرض میں ڈوبے ہوئے کوئی ہمارا مسلمان بھائی ہے تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. وہ بھی ایک قسم کا ہمارا صدقہ ہی ہوگا کہ ہمارا پاس والا، ہمارا جو ساتھ والا مسلمان اگر وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کی اگر ہم ہیلپ کر دیں تو یہ بھی ہمارا اسی کانٹیکسٹ میں گنا جائے گا. اس کے بعد اگر آپ کسی فلاحی تنظیم کو نہیں دینا چاہتے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو میرا پیسہ جا رہا ہے وہ صحیح جگہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، آپ کو اگر شک ہے تو آپ یتیم بچوں کی خود کفالت کر سکتے ہیں. ان کی کفالت کا جو ذمہ ہے وہ خود اپنے سر پہ لے سکتے ہیں. ان کو آپ، ان کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی یتیم بچے کو دیکھتے ہیں، ان کو آپ اگر کوئی تعلیم دے دیتے ہیں تو یہ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تعلیم وہ ہے کہ اس سے علم وہ کوئی چھین نہیں سکتا. اگر آپ اسے پیسے دیتے ہیں تو وہ 2 دن کھائے گا، 3 دن کھائے گا، 4 دن کھائے گا. اگر آپ اس کی تعلیم کی کفالت اٹھا لیتے ہیں کسی یتیم بچے کی، کسی غریب بچے کی، تو یہ اس سے بڑا صدقہ یا اس سے بڑی زکوٰۃ میں کہتا ہوں کوئی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد غریب بچوں کو تعلیم دلوانا، جیسے کہ میں نے بات کی، تو یہ اسی حوالے سے ایک اور مجھے حدیث میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرے، اللہ قیامت کے دن اس کی ضرورت پوری کرے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی قسیم، میں آپ کی جو آپ نے پہلے بات کی میں اسی کو آگے لے کے چلوں گی کہ کسی مسلمان بہن یا بھائی کا قرض آپ ادا کر دیں تو اس کی جو ہے اس سے جان چھوٹ جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا محبوب ہے یہ عمل. اور ایک ایسا ہی واقعہ منظر عام پہ آیا تھا کہ ایک وائس نوٹ، شاید قسیم آپ کو یاد ہو، ایک آدمی تھا، وہ اس کے اوپر کچھ قرض چڑھا ہوا تھا، وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا تھا، اور اس نے جو ہے ایک وائس نوٹ، ایک پیغام جو ہے وہ چھوڑا. اس نے کہا کہ میرے سے ایسے میرے پہ کچھ پیسے چڑھ گئے تھے، قرضہ چڑھ گیا تھا تو میں نہیں ادا کر پا رہا. اب میرے حالات بھی ایسے نہیں ہیں، میرے پاس نوکری بھی نہیں ہے تو میں تو قرضہ نہیں اتار سکتا، تو میں مزید اتنا زچ ہو گیا ہوں. تو میری بیٹی، اس نے اپنے بھائی کو یہ میسج دیا، کہا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، اور اپنی بیوی کے لیے بھی کہا کہ اپنا خیال رکھنا، اور اس نے پھر خودکشی کر لی. یہ ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور بڑا ہی دردناک واقعہ ہے کہ ایسا کیا کرنا پیسے کا، جہاں آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے وہاں پہ آج بھی بہت سارے بھوکے لوگ ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے. اور جب یہ غربت، مفلسی اور بے روزگاری جب پنجے گاڑ لیتی ہے تو پھر وہاں پہ بہت سارے معاشی انتشار جو ہے وہ جنم لے لیتے ہیں. کس طرح سے کہ چور، ڈکیت، قتل کی وارداتیں یہ پھر عام ہونے لگتی ہیں. اور جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہے یہ سب کچھ، ہم خود دیکھتے ہیں ہے یہ سب کچھ. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ بھی آپ یتیم بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتا لیکن وہ صاحب حیثیت ہوتے ہیں، تو وہ کوئی بچہ گود لے لیتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت اچھی ان کا تربیت کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے رکھتے ہیں. آپ بچوں کی کفالت کریں، بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
ان بچیوں کا بھی خیال کریں جو بچیاں یتیم ہیں، جن کا باپ جو ہے اس دنیا سے گزر گیا ہے اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے جہیز کے پیسے جو ہیں وہ اکٹھے ہوں اور جو ہے وہ اچھی جگہ بیاہ کے جائیں، کیونکہ جہیز بہت بڑی گالی ہے، یہ ایک تہمت ہی ہے، لیکن آج کل اگر بچی خالی آ جاتی ہے تو اس کا وہاں پہ گزارا بھی نہیں ہے، یہ ایک لعنت ہے جو ہم لوگوں نے خود ہی اپنے گلے میں ڈالی ہوئی ہے، اس کو جینے نہیں دیتے بچی کو۔ تو خدا را آپ جو ہے اول تو ایسے رشتے ان بچیوں کے ساتھ جوڑیں جو یتیم ہیں، جو بے آسرا ہیں، کہ جو آپ 2 کپڑوں میں ان کو لپیٹ کر لے جائیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈیمانڈ کر دیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ان کے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے، وہ لوگ ڈیمانڈ کر دیتے ہیں، اور ان بچیوں کے لیے ضرور کچھ کریں تاکہ وہ وقت پہ اپنے گھر بیاہ کے چلی جائیں، اور وقت کے انتظار میں، اچھے رشتے کے یا جہیز کے انتظار میں وہ اپنی شادی کی عمر نہ گوا دیں۔ بالکل نایاب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ابھی ہم زکوٰۃ اور صدقے کی بات کر رہے ہیں، تو اب عید آ رہی ہے، ظاہر بات ہے عید پہ فطرانہ دینا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے میرے ذہن میں باتیں آ رہی تھی کہ فطرانہ ہے کیا، وہ ذرا میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلیں کہ رمضان کے روزوں کی کمیوں کو پورا کرنے اور غریبوں کی مدد کرنے کا جو دیا جاتا ہے صدقہ، اسے فطرانہ کہتے ہیں، جو یہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ یہ عید الفطر سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی عید الفطر کی جو نماز ہے اسے ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے یہ۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطرانے کو روزے دار کے لیے گناہوں سے پاکی اور مساکین کے لیے کھانے کا ذریعہ مقرر فرمایا ہے۔ یہ فطرانے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ جو اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ فطرانے کی مقدار کیا ہونی چاہیے جو ہم عید سے پہلے دیتے ہیں۔ عام طور پر 2.5 سے 3 کلو کھنجور یا جو گندم یا اس کے برابر جو قیمت دی جاتی ہے وہ ہوتی ہے۔ اب 2025 میں مختلف ممالک میں فطرانے کی جو رقم ہے وہ اب فی الحال مختلف ہو سکتی ہے۔ یہ جو میں آپ کو پچھلا بتا رہا ہوں کہ 2.2 سے 3 کلو جو گندم کا آٹا ہے اس کی قیمت کے برابر آپ نے دینا ہوتا ہے فطرانہ، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے۔ بالکل، جو فطرانہ ہوتا ہے یہ آپ کی جان کا صدقہ ہوتا ہے، جو آپ نے جو ہے عید کی نماز، چھوٹی عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور رمضان میں آپ نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے اس میں آپ نے 2.5% نکال کے آپ نے زکوٰۃ کرنی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے علماء سے ان سے رابطہ کریں، آپ ان سے پوچھیں کہ فطرانہ، کیونکہ دیکھیں گندم ہو گیا، کھجور ہو گئی، اس کے ریٹس اب وہ تو نہیں ہیں جو پہلے تھے، اب ریٹس دن بہ دن چینج ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق جو لیٹسٹ موجودہ کرنسی کا موجودہ دور کا ریٹ ہے اس کے مطابق آپ ان کا ریٹ جو ہے ڈیفائن کرائیں، علماء سے پوچھیں، اور اس کے مطابق آپ عید کی نماز سے پہلے اپنا فطرانہ جو ہے ادا کریں۔ بہت سارے مستحق لوگ، آپ یقین کریں قسیم، رمضان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، پھر عید کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں نے اس میں صدقہ، زکوٰۃ اور فطرانہ نکالنا ہے، چلو ہمارے کچھ دن آگے نکل جائیں گے۔ بالکل نایاب، یہ جو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ فطرانہ لوگ عید کی جب نماز پڑھنے مساجد میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، تو وہاں وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے پہلے فطرانہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جو فطرانہ ہے آپ عید سے 1 دن پہلے دے دیں، کیونکہ ہم نے چاند رات اور عید کی نماز سے پہلے دینا ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم رات کو ہی دے دیں مساکین کو، غریبوں کو، تاکہ انہوں نے جو ان کی ضروریات کی اشیاء ہے، عید کی شاپنگ کرنی وہ کر لیں۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے، نہ کہ یہ کہ ہم عید والے دن نماز ادا کرنے سے پہلے مساجد میں کھڑے ہوں کہ جناب ہم یہ ہمارا فطرانہ لے لیں۔ اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ آپ وہ رات گئی ان کو دے دیں، تاکہ جن غریبوں نے عید کی شاپنگ کرنی ہے، جن کی ضرورت کی انہوں نے اشیاء لینی ہے، وہ لے سکیں۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ اسی حوالے سے نایاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے ایک اور فرمان یاد آ گیا کہ عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کرو، اگر نماز کے بعد دیا تو وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بڑی چیز ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا یا لیٹ ہو گیا، کسی طریقے سے میں عید سے پہلے نماز سے پہلے نہیں دے سکا تو میں عید کے بعد دے رہا ہوں، تو یہ آپ کا فطرانہ کی کانٹیکس میں نہیں جائے گا، یہ آپ کے عام صدقہ مانا جائے گا، تو وہ فطرانہ آپ کا مس ہو جائے گا۔ تو یہ بھی آپ لوگوں نے بات ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک ٹائم جو ہے وہ مقرر ہوتا ہے، آپ اس ٹائم کا تعین کریں اور اس ٹائم پہ چیزیں ادا کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر اذان ہو گئی ہے اور ٹائم پہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، تو اگر کوئی بندہ، خواتین کے لیے تو خیر بات نہیں ہے، مرد حضرات مسجد میں جا کے جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں باجماعت، تو 27 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اس کے بعد آپ پڑھے، اس کا اجر ویسا نہیں ہوگا لیکن اجر تو انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن یہاں پہ میں صدقے کے والے سے کہتی چلوں، جیسا کہ یہ فطرانہ اور زکوٰۃ ہے، یہ تو عید کے دنوں میں یا رمضان میں ہم پہ
جو ہے वाजिब है, लाजिम है, बिल्कुल। लेकिन जो सदका है वो आप 12 महीने दे सकते हैं। सदका आधी खजूर का भी होता है, आप में जितनी ताकत है आप उतना जो है सदका जो है वो दें। सदका ये नहीं है कि आपने सारा कुछ निकाल के अगले को दे देना, नहीं, आपकी जितनी गुंजाइश है उसमें से निकालें। ये नहीं कि आप ये कहें कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। बहुत औक़ात ऐसे लोग होते हैं जो नहीं साहिब हैसियत होते, तो उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। सदका ये है कि आप अगर किसी की माली मदद कर सकते हैं, माली मदद करें। कोई बीमार है, किसी के पास मेडिसिन के पैसे नहीं है, तो आप उसको मेडिसिन के पैसे दे दें। और अगर जो है कोई अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है उसकी फ़ीस दे दें, किसी को पानी पिला दें, भूखे को खाना खिला दें, इस तरीके से। तो बिल्कुल नायाब, मैंने फितराने की बात की, फितराना कब, कैसे और क्यों दिया जाता है, तो अब फितराना किन लोगों को दे सकते हैं, अब ये एक सवाल है। इसका मैं बताता चलूँ कि हम फितराना फ़कीर, यानी जो लोग फ़कीर होते हैं, मसाकीन लोग होते हैं, इनको दे सकते हैं, यतीम बच्चों को दे सकते हैं, बेवाएँ और नादर जो अफराद है, गरीब लोग हैं, उनको दे सकते हैं, और वो लोग जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, हम उनको फितराना दे सकते हैं। और खुदारा फितराने को हल्का ना लें, ये ईद की खुशियों में दूसरों को शामिल करने और अपनी इबादत को मुकम्मल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। तो कोशिश किया करें कि जो मैंने आपको पहले बताया कि जो फितराना है वो ईद की नमाज से या ईद वाले दिन छोड़ के रात गए दे दिया करें, कि ताकि जिन लोगों ने अपनी ज़रूरत की अशिया लेनी है वो अपनी ज़रूरत की अशिया ले सकें। जी बिल्कुल। और नाजरीन जो है ना क्या कहते हैं, ये मैं कह रही थी आपसे कि जिस तरीके से हम सदका देते हैं और जिस तरीके से हम ज़कात मेरे ख्याल से मौलाना साहब लाइन पे आ चुके हैं, तो हम जी मौलाना साहब खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। जी मौलाना साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। मौलाना साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी मौलाना साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? खैर कोई टेक्निकल इश्यूज। जी मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बहुत शुक्रिया। जी मौलाना साहब, मैं वक्त की चूँकि किल्लत है, मैं जो है जल्दी से आपसे सवालात जो है वो करना चाहूँगी कि हमने ज़कात और सदकात के ऊपर आज बात की। आप ये बताइएगा कि ये ज़कात जो है ये कितने आपके पास कितना माल हो तो कितने % आप उसमें से निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास सोना है या जो इस तरीके की कोई और चीज़ है, मटीरियल चीज़ है, आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या उसके ऊपर भी ज़कात जो है वो लागू होती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ज़कात ये इस्लाम के बुनियादी अरकानों में से रुकन है जी। और हर साल जो है इसके पास माल है 52.5 तोला चांदी के बराबर जी, और 7.5 तोला सोना जी के मकदार के बराबर माल हो। 2.5% जो है इसको हर साल निकाली जाती है, और अल्लाह ताला ने ये ज़कात हर साहिब इस्तिजात, साहिब निसाब के ऊपर फर्ज की है। और अल्लाह ताला जो है उस शख्स से, उस बंदे से मर्द हो तो राजी होता है जो ये अमल करता है। जी। तो ज़कात हर साहिब निसाब के ऊपर मैंने अब किया है, बताया कि फर्ज है, और खास करके लोग निकालते हैं रमजान में जी, ताकि सवाब ज्यादा हासिल किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जाए। जी। तो आपके चैनल के तवज्जुह से मेरी गुजारिश है हर अहले सरबत से कि ज़कात अल्लाह के नाम पर दें। जी ठीक है, अल्लाह राजी हो। जी मौलाना साहब, ये बताइएगा कि जो ज़कात है वो सिर्फ किसी मुसलमान बहन या भाई को दे सकते हैं या गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं? ज़कात, सदका, फितराना जी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई तो बात नहीं है। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन से साबित है। आप बिल्कुल ज़कात, खैरात, सदकात, फितराना वगैरह गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं। हाँ, बेहतर ये है जैसे कुरान मजीद, फुरकान मजीद, बुरहान रशीद में है कि आपके जो करीबी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जी,
اقربین جو آپ کے اقرب ہیں ان کو آپ پرائرٹی رکھیں, ٹاپ آف دی پرائرٹی رکھیں, کیونکہ وہ زیادہ مستحق ہیں جی قرآن و سنت کی روشنی میں. اگر ان میں سے وہ بھی ماشاءاللہ جن کو زکوٰۃ نہیں لگتی ہے, زکوٰۃ دیتے ہی اس کو ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں یعنی کہ لگتی ہے, نہیں دے سکتے, تو ان کو آپ پرائرٹی میں رکھیں. غیر مسلم کو بھی آپ صدقات فطرانہ وغیرہ دے سکتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. جی مولانا صاحب ایک آخری سوال آپ سے کروں گی چونکہ وقت کی قلت ہے, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی انسان اپنی یعنی کہ جسمانی صدقہ بھی ہو سکتا ہے نا, کہ اگر کوئی ضعیف ہے اس کی مدد کر دی, کسی کا کام کر دیا اور اس طریقے سے جو ہے اس کی آپ نے کسی کا سامان اٹھا کے رکھ دیا, وزن اٹھا دیا, تو کیا یہ بھی صدقہ زکوٰۃ کی مد میں آتا ہے؟ یہ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, نیکی کے کاموں میں آپس میں تعاون کرو. یہ تو ثواب ہے, اجر ہے, لیکن یہ اس کو صورت میں نہیں ہے. ہاں البتہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ صدقہ ہے, کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے, راستے سے چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے, اور نیک کام کرنا بھی صدقہ ہے. تو یہ اس چیز میں آتا ہے, لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ تو پراپرلی ظاہر ہے 2.5% نکالنی ہے جو جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. البتہ ثواب ہے, اجر ہے, اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ. مولانا صاحب جیسے نایاب نے آگے آپ سے سوال پوچھا, میرے خیال سے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کے اگر ایک شخص ہے اس کے پاس سونا چاندی ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو کیا وہ پیسے کے علاوہ بھی اس کی کیسے دے گا وہ زکوٰۃ یا فطرانہ؟ سونا ہے تو زکوٰۃ تو ظاہر نکالے گا, 7.5 تولہ سونے کے برابر مال ہے. اگر نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ تو نہیں نکالے گا. ظاہر زکوٰۃ تو ہوتی اس پر فرض اس وقت ہے, کنڈیشنز ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کے برابر مال ہو تو اس کے مطابق مال نکالے گا. اگر نہیں ہے تو زکوٰۃ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے جو ہے بتایا کہ زکوٰۃ کتنے مال کے اوپر جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے. تو ہم نے بھی زکوٰۃ صدقہ فطرانہ اس کے اوپر ڈیٹیل آپ ناظرین کے ساتھ جو ہے بات کی. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی چیزیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں اس سے بھی زیادہ کر سکیں, تاکہ آپ کے لیے وہ کافی زیادہ فائدہ مند ہوں, کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ انسان اٹک جاتا ہے, اور اسپیشلی جب شریعت کا معاملہ آ جاتا ہے تو اس میں انسان تھوڑا سا ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حضور کوئی غلطی نہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. تو یہ تھی ساری باتیں. تو ہماری آپ کی ملاقات اسی ٹائم تک ہی رہتی ہے, اور لیکن یہ جو ملاقات کا سلسلہ ہے قسیم ہمارے ناظرین کے ساتھ بہت جلدی گزرتا جا رہا ہے, اور بالکل اب تو ماشاءاللہ سے طاق راتیں بھی ہیں. وہ آج بھی طاق رات ہے, آج ہمارا 24واں روزہ ہے, آج ہماری 25ویں طاق رات ہے. اور ایک یہاں پہ میں بات ضرور ایڈیشن کرتی چلوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں بہت سارے, ان کو ایک مت ہے یا مسکنسیپشن ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ 27ویں کی شب آتی ہے. تو ایسا نہیں ہے, جو ہے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں اتنی یہ 5 راتوں میں آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں. ہو سکتا ہے وہ 21ویں رات ہو سکتا ہے وہ 27ویں ہی ہو سکتا ہے وہ 29ویں رات ہو, 23ویں ہو یا 25ویں ہو. تو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں, اور جتنی دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور کر سکتے ہیں کریں, گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ کو جو ہے جب انسان رو کے گڑ گڑا کے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا انسان کی بہت پسند آتی ہے. جی تو ناظرین, ہمارا آج کا جو وقت ہے آپ سے ملاقات کا وہ ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ پھر نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے ٹاپکس کے ساتھ, نئی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.